بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ سینٹ کے بعد قومی اسمبلی سے بھی 27ویں آئینی ترمیم منظور ہو چکی ہے، لیکن ایک فرق ہے۔ سینٹ میں جب یہ آئینی ترمیم منظور ہوئی تو سینٹ میں کوئی زیادہ ہنگامہ نہیں ہوا اور اپوزیشن والے جو ہیں وہ بائیکاٹ کر کے باہر چلے گئے، لیکن قومی اسمبلی میں بہت ہنگامہ رائی ہوئی اور اپوزیشن نے بہت بھرپور احتجاج کیا، اور اتنا احتجاج کیا کہ جو سرکاری ٹیلی ویژن ہے اس کو جو کارروائی ہے اس کی آواز بند کرنی پڑ گئی کیونکہ نعرے بازی بہت شدید ہو رہی تھی۔ لیکن ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے اور وہ یہ ہے کہ قومی اسمبلی کے اجلاس کے اندر وہ جماعتیں جو نعرے لگا رہی تھیں اور ایک دوسرے کی مخالفت کر رہی تھیں، خاص طور پہ مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی، یہی جماعتیں آج خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر جو ایک امن جرگہ ہوا اسمبلی ہال کے اندر، اس میں یہ جماعتیں بہت پرامن طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں، ایک سٹیج پہ بیٹھی ہوئی تھیں، اسمبلی ہال میں سارے اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، ایک ہی نقطے پہ بات کر رہے تھے کہ خیبر پختونخوا میں امن کیسے قائم کیا جائے۔ تو یہ ایک بڑی ہی اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ قومی اسمبلی میں جو ہنگامہ رائی کر رہے تھے وہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں امن کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے، ایک امید کی کرن ہے، اس لیے میں نے اس کا ذکر کیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو 27ویں آئینی ترمیم ہے، اس کی منظوری کے بعد پاکستان کی سیاست کا درجہ حرارت جو ہے یہ کم ہوگا یا اس میں اضافہ ہوگا؟ اس پہ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں دو اراکین پارلیمنٹ، سینیٹر خلیل طاہر سندھو صاحب جو کہ مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں اور جو لا اینڈ جسٹس کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اس کے ممبر بھی ہیں، اور جناب ملک عامر ڈوگر صاحب چیف وپ ہیں قومی اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کے۔ تو اگر آپ اجازت دیں تو میں ڈوگر صاحب سے شروع کروں۔ ڈوگر صاحب، آپ نے آج قومی اسمبلی میں اپنی تقریر میں کہا کہ آج جو ہے 27ویں ترمیم کے بعد جمہوریت کا بستر گول ہو گیا ہے۔ یہ آپ نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے اس کی کچھ وضاحت کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ حامد میر صاحب، آپ نے آج اس اہم موقع پر بات کرنے کا موقع دیا۔ میں سمجھتا ہوں آج کا دن جمہوریت اور آئین پاکستان کے حوالے سے سیاہ دن ہے۔ جو کچھ ہوا آج پارلیمنٹ نے جس اجلت کے اندر 59 ٹوٹل آئین کی شقیں ہیں 208، جس میں سے 59 شقوں پر آج ترمیم کی، اور میں نے پارلیمنٹ میں اپنی تقریر میں کھڑے ہو کر بھی چیلنج کیا تھا حکومتی اتحاد کے تمام ممبران قومی اسمبلی کو کہ ان میں سے ایک شق بھی مجھے دکھا دے جس کا تعلق عوام الناس سے ہو، یا اس میں کسی میں عوام کو کوئی ریلیف ملے۔ وہ تمام شقیں کہ کہاں کس کے لیے تھی، کس کے خلاف تھی؟ عمران خان کے خلاف تھی اور عدلیہ کو کمپرومائز کرنے کے لیے تھی، مزید مفلوج کرنے کے لیے تھی۔ 26ویں ترمیم میں اگر عدلیہ کا تھوڑا بہت سانس ان میں رہ بھی گیا تھا رمق، تو آج ان کا مکمل جنازہ نکال دیا گیا۔ حتیٰ کہ کل بیرسٹر گوہر صاحب نے آرٹیکل 176 میں جو انہوں نے جلد بازی میں آئینی عدالت کے بنانے کے نشے میں انہوں نے یہ بھی omit کر دیا تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کا عہدہ نہیں رہے گا۔ تارڑ صاحب بار بار کہتے رہے ہے، جب بعد میں ان کو پتہ چلا کہ یہ تو باقی بات ٹھیک ہے، پھر بعد میں آف دی ریکارڈ انہوں نے کہا یہ پرنٹ کی غلطی بھی تو ہو سکتی ہے۔ اب اس میں دوبارہ امینڈمنٹ کی ہے، اور میرے بھائی سندھو صاحب بیٹھے ہیں، پرسوں وہ امینڈمنٹ سینٹ میں جائے گی۔ اچھا، یہ واپس جائے گی؟ جی واپس جائے گی سر، کیونکہ سپریم کورٹ کو تو انہوں نے ایک سیشن عدالت بنا دی۔ ایک نہیں ہے، 4 چیزیں جو ہیں وہ نکالی گئی ہیں اس میں سے، اور 4 ڈالی گئی ہیں، تو اس کو سینٹ میں تو واپس جانے چاہیے۔ سینٹ میں جانا آپ نے جو اعتراضات کیے ہیں، میں اگر آپ اجازت دیں تو میں ان سے پوچھ لوں، چلے پوچھ بعد میں پھر مزید بات کر لیتے ہیں۔ بڑے اہم اعتراضات ہیں جی، بتائیں جی۔ جو اہم ترین جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ اس 27ویں آئینی ترمیم میں عوام کے مفاد کی کیا چیز ہے؟ جی بہت شکریہ حامد میر صاحب۔ میں بصد احترام عامر ڈوگر صاحب سے یہ میں ان کے سامنے رکھ دیتا ہوں جو ہم نے پاس کیا تھا سینٹ سے۔ کوئی ایک چیز ایسی مجھے بتا دے جو عوام کے خلاف ہو، نمبر 1۔ یہ مسودہ میرے پاس ہے، دونوں مسودے میرے پاس ہیں۔
کوئی ایک شک بتا دیں کہ یہ عوام کے خلاف آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ نے صدر کو تاحیات استثناء دینے کی شک شامل کی ہے اس سے عوام کو کیا فائدہ؟ وہ آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہے کہ جب تک وہ کانسٹیٹیوشنل عہدے پہ ہیں. وہ پہلے تو تھی کہ کانسٹیٹیوشن عہدے پہ، آپ نے کر دیا تاحیات. اب تاحیات یہ ہے کہ اگر 2 سال کے بعد کوئی اور وہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اگر وہ کرمنل کارروائی کر دیتے ہیں یا کوئی مسئلہ ایسا بنا دیتے ہیں. ہم ازمپشنز پہ زیادہ بات کر رہے ہیں کہ اگر ایسا ہوگا تو اگر ایسا اچھا ہوگا ایک اور ہے، آپ نے صدر مملکت کو اختیار دے دیا ہے کہ آپ ججز کی ٹرانسفر کر سکتے ہیں، اس سے عوام کو کیا فائدہ؟ نہیں، وہ بھی میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں. اگر آپ کہتے ہیں 209 میں ہم نے لکھا ہے کہ یہ اختیار اب سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس ہوگا ججز کی ٹرانسفر کا، اور ساتھ اس کے جوڈیشل کمیشن کے جو ممبران ہیں جس میں 5 ججز. صدر کے ذریعے ہوگا نا جی نیچرلی، وہ تو ایک سیریمونیل پوسٹ ہے نا، سائن تو انہوں نے کرنے ہیں نا، وہ تو کوئی ایسی بات نہیں. چونکہ ابھی جوڈیشل کمیشن کی حیثیت بدلی ہے، ابھی اس میں سے چونکہ ممبر زیادہ کیے گئے ہیں، تو اس حوالے سے جو پہلی اپوائنٹمنٹ ہوگی وہ پرائم منسٹر کے ایڈوائس پہ صدر محترم. چلے وہ جو انہوں نے چیف جسٹس والا اعتراض کیا ہے ڈوگر صاحب نے، اس کا جواب؟ سر وہ ٹائپو مسٹیک ہے 100% سر. میں بالکل اچھا اگر آپ برا نہ منائیں سر، میں سندھو صاحب، آپ کو پتہ ہے آپ اور ڈوگر صاحب پہلے پنجاب اسمبلی کے کٹھے ممبر میرے بھائی ہیں جی، ٹھیک ہے، بہت احترام. اب آپ سینیٹر ہیں، وہ ایم این اے، ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ میری بڑی نیاز مندی ہے پرانی سر، اس لیے برا نہ منائیے. نہیں سر نہیں. کیا یہ درست ہے کہ آپ نے ایک ترمیم انٹروڈیوس کی کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں ان کو بھی امیونٹی ملنی چاہیے، ان کو بھی استثناء ملنا چاہیے؟ جی میں نے کی تھی آپ نے؟ جی میں نے کی. واپس کیوں لی پھر؟ I was not instructed by anyone کہ یہ آپ امینڈمنٹ بھیجیں، آپ کریں. یہ میں نے اپنے طور پہ یہ کیا سارا جو کچھ کیا. آپ تو میں نے اس لیے آپ ایک انسانی حقوق پر آئین کی بالادستی پہ یقین رکھنے والے، صرف آپ ایک پولیٹیکل ورکر نہیں ہیں، آپ انسانی حقوق کے کارکن ہیں، آپ ایک کانسٹیٹیوشنلسٹ ہیں. آپ نے یہ کیسے سوچ لیا کہ ایک چیف ایگزیکٹو جو ہے اس کو بھی امیونٹی ملنی چاہیے؟ سر وہ میں نے اس لیے سوچا، میں سر اس پہ تھوڑی سی اگر آپ مجھے 1 منٹ دے دیں، I will take only 1 minute. سر جو کچھ یہاں پہ وزیر اعظموں کے ساتھ ہوا نا پاکستان میں، کہ جس کو چاہو ایٹم بم کا اگر بانی ہو خالق ہو تو اس کو پھانسی دے دو، 1973 کے آئین کا خالق ہو اس کو پھانسی دے دو. ایک اگر یوسف رضا گیلانی اپنے خط نہیں لکھتا کیونکہ اس صدر کو امیونٹی حاصل ہے کہ جب تک وہ اپنے عہدے پہ اس کو گھر بھیج دو. نواز شریف کے خلاف یہ لکھو، اور میرے استاد ہیں آصف سعید کھوسہ صاحب، انہوں نے لکھا کہ دیر از نو اینی ایلیمنٹ آف دا کرپشن ان دس کیس، ان پاناما کیس، بٹ ہی ہیز ناٹ ٹیکن دا پیمنٹ. اپنا جو سیلری اپنے بیٹے سے نہیں لہٰذا اس کو ہم تاحیات نہل کر رہے ہیں. سر جو کچھ آخر ان کی بھی تو کوئی عزت ہے نا، یہ لوگوں کے ووٹوں سے بن کے آتے ہیں، جیتتے ہیں. میری یہ انٹینشن تھی سر، نیک انٹینشن تھی. لیکن چونکہ پرائم منسٹر صاحب نے خود، میں سمجھتا ہوں یہ ان کا بڑا پن ہے، انہوں نے یہ ایک دم ٹویٹ کیا کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے، میں پہلے بھی بھگتا رہا ہوں، اب بھی اگر یہ کریں گے کہ کچھ بھی ہوگا تو میں بھگتوں گا. لیکن سر یہ امینڈمنٹ جو ہے یہ کوئی بینیفیشیل جو ہے اس میں ہم ہی تو نہیں، ہم نے بیٹھے تو نہیں رہنا سر. انہوں نے کل کو انہوں نے ادھر دوسرے بینچوں پہ ہونا ہے، ان کے لیے بھی اتنا. اچھا آپ کو کچھ یہ پتہ ہے نا کہ اس میں اب جو آج قومی اسمبلی سے جو مسودہ پاس ہوا ہے وہ اس میں 4 تبدیلیاں ہوئی ہیں اور یہ واپس اب سینٹ میں جائے گا؟ جی بالکل سینٹ میں جائے گا. دیکھیں جو ہم نے 2-3 دن، چونکہ میں اس کمیشن کا ممبر ہوں، قومی اسمبلی کے بھی ممبر تھے، تو جو اعظم عزیز طاہر صاحب کا دفتر ہے اس میں سے کچھ چیزیں ایسے رہ گئی تھی، ریزیڈنس پر آدھا ٹائپو مسٹیک تھی. بل پہلے ایک اور چیز رہ گئی تھی، میں بتا دیتا ہوں کہ ایک ممبر ہوگا جوڈیشل کمیشن میں، اس میں جو اپوائنٹنگ اتھارٹی وہ اسپیکر صاحب ہے، ان کا نام بھی رہ گیا تھا. تو پھر وہ بھی ٹھیک. اس کا مطلب ہے کہ کافی جلدی تھی آپ لوگوں کو؟ جلدی میں تو نہیں، کہ میں چونکہ کمیٹی کا ممبر ہوں، ہم نے 3 دن اس پہ بحث کیا، بلکہ ہم نے ان کو موقع دیا. علی ظفر صاحب سے پوچھ لیں. اچھا اب یہ بتائیں اپنا ڈوگر صاحب کہ آج ایاز صادق صاحب جو اسپیکر قومی اسمبلی، انہوں نے ایک آفر کیا ہے جی، سنیں کیا آفر. میں ایز اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی آف پاکستان آئی ایم ریڈی ٹو فیسیلیٹیٹ اے ڈائلاگ بٹوین گورنمنٹ اینڈ اپوزیشن. آپ بیٹھیں گے تو رستے نکلیں گے. آپ لوگ اگر بہانہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں نیگوسیشن نہ کرنے کے تو یہ بدقسمتی ہے ہماری. یہ آفر کو ایکسیپٹ کریں جو میں دے رہا ہوں. بیٹھیں، نتائج کہاں نکلیں گے؟ بیٹھ کے نکلیں گے. نتائج لڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ کہہ رہے ہیں ہندوستان سے نہ لڑیں، آپ کہہ رہے ہیں افغانستان سے نہ لڑیں، ایران سے تعلقات اچھے، سب سے اچھے رکھیں. وہاں بھی تو بیٹھنا پڑے گا، تو ہم یہاں کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ لیکن وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے محمود ضیاء صاحب، انہوں نے اس پیشکش کا کیا جواب دیا وہ بھی سن لیتے ہیں. جناب اسپیکر، معافی چاہتا ہوں، آپ سے اس لیے بات نہیں ہو سکتی کہ آپ ٹرو ریپرزنٹیٹیو نہیں ہیں. آپ سے اس بات پہ بات ہوگی کہ جو مینڈیٹ آپ اس کی واپسی کا ذکر کرو. جی ڈوگر صاحب، خیبر پختونخوا اسمبلی میں آج ایک بہت ہی بھرپور ایک بہت کامیاب امن جرگہ ہوا، جس میں ایک موقع پہ میں حیران بلکہ پریشان ہو گیا، میں بھی وہاں موجود تھا، کہ سٹیج پہ گورنر صاحب بھی بیٹھے ہیں، کنڈی صاحب، چیف منسٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں، بابر سواتی صاحب جو ہیں اسپیکر وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ڈاکٹر عباد صاحب جو ہیں اپوزیشن لیڈر وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور
اسٹیٹ سیکرٹری پتہ ہے کون تھے؟ پی ایم ایل این کے ایم پی اے شاہ جہان یوسف، ٹھیک ہے، اور سامنے جماعت اسلامی، اے این پی، ساری پارٹیاں بیٹھی ہوئی. وہاں پہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہاں پہ محمود اچکزئی صاحب کہتے ہیں جی آپ ٹرو ریپرزینٹیو نہیں ہیں. سر دیکھیں، پہلے تو جو آج خیبر پختونخوا میں امن جرگہ ہوا جس میں آپ بھی شریک تھے، میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے لیے، ملک کے مستقبل کے لیے، ہم آہنگی کے لیے اور اس امن کے لیے بہت ضروری تھا. اور جس طرح تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اپنے مفادات سائڈ پر رکھ کر ملک میں اور عوام کی زندگی کے لیے، امن کے لیے آج وہاں گئے اور ایک اچھا انہوں نے جیسچر دیا. اور اس سے پہلے بھی پی ٹی آئی نے جب 10 مئی مارکا حق ہوا، ہم نے ساری چیزیں چھوڑ کر فوج کے ساتھ کھڑے ہوئے اور شانہ بشانہ کھڑے ہوئے، اور ہمیں اپنی فوج پہ فخر ہے. اور انہوں نے جس طرح دشمن کے دانت کھٹے کیے وہ بھی آپ کے سامنے. خاص طور پہ جو کیڈٹ کالج وانا میں ان کا آپریشن ہے، جی اس کی بھی آپ دیکھیں، تعریف انہوں نے کریں گے. قریب تک ان کو ایکسیس نہیں ہونے دی. اسی طرح سر کل جو اسلام آباد میں واقعہ ہوا اس کی بھی نہ صرف ہم مذمت کرتے ہیں، بڑا دکھ کا اظہار کرتے ہیں. 12 قیمتی جانیں اس میں گئیں، لیکن ہماری فورسز نے، ہماری پولیس نے اس بندے کو آگے جوڈیشل کامپلیکس میں یا ججز کی عدالتوں تک نہیں جانے دیا. تو یہ تو ایک لڑائی ہے جو ہم عرصہ دراز سے اس ناسور دہشت گردی کے ساتھ ہم لڑ رہے ہیں. اور انشاءاللہ اگر ہم اکٹھے ہوئے تو ہم ان دہشت گردوں پہ قابو بھی پائیں گے اور اس ملک کو امن بھی بنائیں گے، کیونکہ ہمارا ملک ہے، سیاست اپنی جگہ. دیکھیں، اب عمران خان کی یہ جو جتنی ترامیم ہوئی ہیں، یہ ساری کی ساری رکاوٹیں کھڑی اور دیواریں کھڑی کی گئی ہیں عمران خان کے راستے میں. آپ نے سپریم کورٹ کا تہس نہس کر دیا اور ایک آئینی عدالت بنا کر سارے کے سارے اختیارات اس کو دے دیے. اور اس میں کیا ہوگا، اس کا پہلا سربراہ جو ہے، جو چیف جسٹس، وہ پرائم منسٹر آف پاکستان لگائے گا. یعنی کہ آپ اپنی جیب میں سے نکال کر کسی کو جج لگائیں گے اور وہ پھر باقی جج لگائے گا اور اگلے 5 7 8 سال تابعداری کریں گے. یہ ساری چیزیں مستقبل کی ان کی پلاننگ ہے. اور اگر کوئی جج نہیں مانے گا، جس طرح بیٹھے ہیں جج مختلف عدالتوں میں آج بھی بیٹھے ہیں جو میرٹ پہ فیصلے کر رہے ہیں، کسی دباؤ میں نہیں آ رہے، اور اگر وہ نہیں مانے گا تو وہ سبھی جائے گا یا وہ کوئٹہ جائے گا، اور اگر وہ نہیں وجہ بتائے گا تو پھر وہ گھر جائے گا. اس طرح کا خوف، اس طرح کا پریشر جو جوڈیشری پہ ڈال کر یہ ملک چلا رہے ہیں، ایسے ملک نہیں چلنا. کس کے لیے؟ کہ ایونچولی عمران خان کی عدالتوں میں اب مقدمات آنے ہیں. اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں 26ویں ترمیم کو جب انہوں نے ججوں کو تابع کیا اور پھر پی کا ایکٹ لگایا تو آپ نے دیکھ لیا. ہم سارا دن عدالت کے باہر میر صاحب آپ گواہ بیٹھتے ہیں. 1 سال ہو گیا عمران خان صاحب کی اپیل نہیں لگائی. ایاز صادق صاحب کہہ رہے ہیں نا، آئے مل کے بیٹھ کے بات کرتے ہیں. دیکھیں، ایاز صادق صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ ہمیشہ کہتے ہیں مل کر بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں، مذاکرات ہونے چاہیے. میں تو ڈے 1 سے اس کا حامی ہوں. 5.5 کروڑ عوام کا نمائندہ سی ایم مارا پھرتا ہے، اس کو آپ اپنے لیڈر سے ملنے کی اجازت نہیں دیتے. عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں، ہائی کورٹ ڈبل بینچ، سنگل بینچ، کہ اس کو ملوایا جائے. ایک سپرڈنٹ جیل کی اتنی جرت کہ وہ ہوا میں اڑا کر مارے اور چیف منسٹر باہر کھڑا ہوا ہے. کوئی جیسچر ہوتا ہے. ہم سی ایم صاحب کو ملنے دیں، ہماری قیادت کو ملنے دیں. ہم سیاسی لوگ ہیں. 1 سال ہو گیا میر صاحب جو ہماری پولیٹیکل ملاقات آپ جانتے ہیں وہ نہیں ہو رہی. وکلا کی ملاقات بھی پک اینڈ چوز ہے. فیملی میں سے علیمہ آپا کو نہیں ملنے دیتے، دوسری 2 بہنوں میں سے کسی ایک کو ملنے دیتے. یہ خوف ہے عمران خان کا جو رات کو ان کو ابھی بھی سونے نہیں دے رہے کہ 26ویں ترمیم کے بعد ابھی قوم اس کے اثرات بھگت رہی تھی. اور مجھے اسحاق ڈار صاحب نے یا میڈیا میں کہا، میرے ساتھ ایک دن اسمبلی میں آئے کہ جی ابھی 26ویں ترمیم ہمیں ہضم نہیں ہوئی تو 27ویں کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو ایکس اکاؤنٹ میں بلاول نے ایکسپوز کر دیا نا. تو ہم تو سمجھ رہے تھے کہ اب کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ نے ہر طرف سے عمران خان کے گرد گھیرا ڈال لیا، تحریک انصاف گھیرا ڈال لیا، ججوں کو اپنے تابع کر لیا. اور اس کے بعد آج آپ نے جو پارلیمنٹ ہے اس کو بھی ربڑ سٹیمپ بنا دیا. وزیر اعظم کی جو کرسی ہے اس کے اندر ایک سپرنگ تھا سول سپرمیسی کا، وہ بھی نکال دیا. اب وزیر اعظم کیا رہ گیا؟ اچھا، آپ نے چیف منسٹر کے پی کے کا ذکر کیا، سہیل آفریدی صاحب کا. تو انہوں نے آج جو خیبر پختونخوا امن جرگہ ہے اس میں انہوں نے کیا بات کی ہے؟ ایک بڑی اہم بات کی ہے، ذرا سنیں کیا ہے.
ہماری سیاست ہر بندے کی اپنی اپنی ہے، لیکن امن ہمارا مشترکہ ہے۔ یہاں پر اگر بم پڑتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ یہ پی ٹی آئی والا ہے یا نیشنل پارٹی والا ہے یا پیپل پارٹی والا ہے۔ یہاں پر ہمارے سیاسی مشران بیٹھے ہوئے ہر بندے نے قربانی دی ہے، خیبر پختونخوا کی عوام نے قربانیاں دی ہیں، چاہے وہ فوج ہے، چاہے ہماری پولیس ہے، چاہے ہماری سی ٹی ڈی ہے، ان سب نے قربانیاں دی ہیں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے۔ سیاستدانوں کو، تمام سیکیورٹی فورسز کو، خیبر پختونخوا کے سٹیک ہولڈرز کو اپنے ساتھ بٹھا کر ایک پالیسی بنائی جائے، اور وہ پالیسی اگر پھر امپلیمنٹ ہوگی تو اس کا حل بھی نکلے گا اور وہ جو ہے تمام لوگوں کو قابل قبول بھی ہوگی۔ اچھا سندھو صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو سہیل آفریدی صاحب نے بات کی ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز، انہوں نے فوج کی قربانیوں کا بھی اعتراف کیا ہے، انہوں نے کہا ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز، تمام سیکورٹی فورسز، تمام سٹیک ہولڈرز کو بٹھا کر ایک پالیسی بنائیں۔ کیا یہ سٹیٹمنٹ جو ہے یہ آج انڈیا اور افغانستان کے جو ارباب اختیار ہیں ان کے دماغوں پر ہتھوڑا بن کے نہیں لگے گی؟ جی ان کو بالکل ڈائجسٹ حامد میر صاحب نہیں ہوگی، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا یہ میسج جو ہے یہ گیا ہے اس بات کا، لیکن سب میں جو پریویس کانٹیکٹ رہا ہے نا جی اس میں بڑی پرابلمز ہے۔ جو ان کو لائے تھے نا پروجیکٹ عمران خان کو، جو کچھ پھر انہوں نے ان کے ساتھ کیا نا کہ یہ مطلب یہ تو فلاں ہے، اپنا کیا کہتے ہیں میر جعفر ہے، میر صادق ہے، فلاں ہیں، ڈرٹی ہیری ہیں، یہ سر اس لیول تک انسان کو نہیں جانا چاہیے۔ باجوہ کے بارے میں بات کی تھی نا، کسی کے بارے میں سر بات جنرل نہیں کی، باجوہ کو تو عمران نواز شریف صاحب لے وہ کے آئے تھے۔ اسپیسیفک نام لیا تھا صرف اس کا نا جی، ایک بندے کا، نہیں اس کو آرمی چیف باجوہ صاحب نے بنایا تھا جی اس دن آپ سے میری بات بھی ہو رہی تھی جس دن گجرانوالے والی کی بات ہے، میں نے آپ سے وہاں آپ کے اتفاق سے میں وہاں پر موجود تھا جی آپ موجود وہ تھے، جو نعرے وہاں پہ لگے تھے جی بالکل لگے وہ میں نے زندگی میں پہلی دفعہ سینٹرل پنجاب میں وہ نعرے دیکھے تھے۔ جی تو میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی جو بار بار ابھی یہ فرما رہے تھے، میں پہلے ان کا چھوٹا سا جواب دے لوں، یہ جو ٹرانسفر ہے نا ججز کا، یہ اختیار بھی جوڈیشل کمیشن کے پاس ہوگا، اور سارے اس جوڈیشل کمیشن میں اکثریت جو ہے وہ ججز کی ہے، سینئر ججز کی، وہ ہوں گے، پھر ان کا ممبر بھی ہے، ہمارا ممبر بھی ہے۔ اور میں کہ ڈوگر صاحب کو ان کی اجازت سے ایک بات بتانا چاہتا ہوں، جب یہ ہمارے ہو رہے تھے نا ان کے ساتھ مذاکرات، تو ڈوگر صاحب نے ان سے پوچھ لیں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں، انہوں نے کہا تھا کہ یہ سارے جو باتیں آپ کر رہے ہیں 26ویں ترمیمی ہے وٹس ایور، اس میں بہت ساری باتوں پہ ہمیں اتفاق ہے، لیکن میں اور وہ سیاسی کارکن کے طور پہ انہوں نے کہا تھا، لیکن جب تک ہم عمران خان سے نہیں پوچھتے، جو کہ درست کہا تھا، ہم اس پہ اتفاق نہیں کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب جب ووٹ ڈالنے گئے تو ان سے پوچھ کے گئے، ان سے پوچھے، ان سے پی ٹی آئی والے اب تو مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں نا کہ 27ویں ترمیم نے 26ویں ترمیم کو ریورس کر دیا۔ سر نہیں ریورس کیا، فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کس ملک میں نہیں ہے؟ جو کہ جتنے ہم کامن ویلتھ کنٹریز ہیں، کیا ان میں فیڈرل شریعت کورٹ ہی، ایون بہت سارے افریقہ کے ممالک ہیں جن میں فیڈرل جو کورٹس ہیں وہ ہیں۔ اور سر اسی طرح سے جس طریقے سے جو حال ہو گیا کہ ایک ایک چیمبر سے ساتھ ساتھ جج بنا دو، یہ کر دو، اگر وہی کام جوڈیشل کمیشن کرتا ہے اور ججز کرتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر نہیں ہوگا۔ سر آج بلاول صاحب کی تقریر سن کر آپ کو ایسا نہیں لگا کہ ان کو خطرہ ہے کہ کہیں 28ویں ترمیم کے ذریعے 27ویں ترمیم بھی ریورس نہ ہو جائے؟ ذرا سن لیں انہوں نے بات کیا کی ہے۔ میں حکومت سے ریکویسٹ کروں گا کہ آگے جا کے نہ کوئی آئینی ترمیم، نہ کوئی لیجسلیشن سرپرائز کے طور پہ سامنے آنا چاہیے، اور تفصیلی صلاح مشورہ کے ساتھ، خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اور مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ہم نے 18ویں ترمیم پاس کروایا، اس 18th امینڈمنٹ میں اتنا طاقت ہے کہ جناب اسپیکر کسی کا باپ بھی جائے وہ 18ویں ترمیم کو ختم نہیں کر سکتے، آج دن تک ختم نہیں کر سکتے۔ ایک دو باتیں انہوں نے بڑی امپورٹنٹ، ایک تو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ کوئی سرپرائز کے طور پہ امینڈمنٹ نہ لے کے آیا کریں، اس کا مطلب ہے کہ یہ 27ویں ترمیم ان کے لیے سرپرائز تھی۔ دوسری وہ کہہ رہے ہیں کسی کا باپ بھی 18ویں ترمیم کو ریورس نہیں کر سکتا، شاید ان کو یہ پتہ چل گیا کہ 28ویں ترمیم میں ہیلتھ، ایجوکیشن، پاپولیشن پلاننگ، یہ سب جو ہیں یہ واپس آپ مرکز کو دینا چاہتے ہیں، اور NFC ایوارڈ جو ہے اس کو بھی ریویو کرنا چاہتے ہیں۔ لوکل باڈیز نہیں، لوکل باڈیز کے بارے میں کل MQM کی جو تھی ان کی تجویز کے صوبے جو ہیں ان کو پروونشلی ایک تو کمیشن بنایا جائے ان کا، اور دوسرا ان کو اختیارات دیا جائے، اس کو شامل کیا گیا، لیکن ابھی اس کو پاس اس لیے نہیں تاکہ باقی جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان سے بھی مشورہ ہو سکے۔ بلاول صاحب کی جو بات ہے ان کی، مطلب چونکہ میں تو یہی کہوں گا کہ اگر 28ویں ترمیم ڈیفینیٹ آئے گی، میں پہلے آپ کو یہ بتا دوں آئے گی نا، بالکل آئے گی 28ویں ترمیم تو آئے اس گی، میں پاپولیشن پلاننگ ہے اور ملک یہ مجھے نہیں پتا چونکہ میں ہے نا، اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جو فیملی پلاننگ جو ہے وہ فیڈریشن کرے گی، صوبے نہیں کریں گے۔ نہیں، ہم یہ نہیں کہتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ پولیو کے خلاف کمپین جو ہے جی وہ فیڈریشن چلائے گی،
نہیں, یہ کامل علی آغا صاحب کی پرسوں امینڈمنٹ آئی تھی ہمارے پاس, یہ لے کے آئے تھے وہ, لیکن ہم نے اس کو سائڈ پہ اس لیے کر دیا کہ جب تک جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سے ساری بات نہیں ہوگی, مشورہ نہیں ہوگا, تب تک اس کو ڈیل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, یہ جوڈیشل اس میں ہمارے اسٹینڈنگ کمیٹی میں آئی تھی جی یہ ترمیم, بالکل 100%. چونکہ آپ کو پتا میں آپ سے کبھی بھی سیاستدان والی بات نہیں, میں آپ سے کبھی میرا بڑی مہربانی کہ میں آپ سے کبھی جھوٹ نہیں بولتا. تو اس کا مطلب ہے کہ 18ویں ترمیم کی روح کے خلاف کچھ ترامیم جو ہے وہ 28ویں ترمیم میں شامل ہوں گی, ان سب کی مرضی کے ساتھ ہی شامل ہوگی پیپلز پارٹی, کیونکہ ان کے بغیر ہم سینیٹ میں کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور جو 239 کہتا ہے کانسٹیٹیوشن کہ دونوں ہاؤسز جو ہے, ڈاکٹر صاحب کو پتا, دونوں ہاؤسز میں اگر آپ میجارٹی ہوگی 2/3 میجارٹی, تو پھر ہی آپ ترمیم لا سکتے ہیں. تو ان کی جو بھی ہوگا ان کی مرضی سے ہی ہوگا اس پر. اچھا جی, میں یہاں پہ ایک بریک لیتا ہوں جی, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. بریک سے پہلے عامر ڈوگر صاحب یہ فرما رہے تھے کہ سیکورٹی فورسز نے بہت زبردست کردار ادا کیا کیڈٹ کالج وانا میں جو حملہ ہے اس کو ناکام بنانے میں. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جی جو اسلام آباد میں جو خودکش حملہ آور ہے وہ جوڈیشل کمپلیکس میں نہیں داخل ہو سکا کیونکہ وہاں پہ بھی سیکورٹی کے انتظامات کافی سخت تھے. ہمیں یہ چیز جو ہے اس پہ غور کرنا چاہیے کہ کافی عرصے کے بعد یہ جو دہشت گرد ہیں انہوں نے سافٹ ٹارگٹس کو اٹیک کرنا شروع کیا ہے. پہلے یہ عام شہریوں کو اسکولوں پہ, ہسپتالوں پہ, عدالتوں پہ حملے کرتے تھے, لیکن پھر انہوں نے بند کر دیے تاکہ سیکورٹی فورسز اور پبلک کے درمیان ایک گلف پیدا کی جائے. لیکن اب انہوں نے اچانک دوبارہ تعلیمی اداروں کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے فوج اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جو کارروائیاں ہوتی ہیں وہ اس اسٹریٹجی کے ذریعے اس کو نمایاں کامیابیاں ملتی ہیں. اور اس سال 1700 سے زائد جو دہشت گرد ہیں وہ جہنم واصل ہوئے ہیں, اور ہلاک ہونے والوں میں کچھ ہائی ویلیو ان کے اہداف بھی شامل ہیں. اور پاک فوج نے اپنی جو بہترین حکمت عملی ہے, ٹیکنالوجی ہے, ٹیکنیکل مانیٹرنگ ہے اور ڈرونز کے ذریعے دہشت گردوں کی نقل و حرکت کو محدود کیا ہے, جس سے ان کو بہت نقصان ہوا ہے. اور انہوں نے اپنی حکمت عملی تبدیل کی ہے اور سافٹ ٹارگٹس جو ہے ان کو اٹیک کرنا شروع کر دیا ہے, جو کہ ایک لمحہ فکری اب یہ ہے ہمارے لیے. تو عامر ڈوگر صاحب, اب آپ نہیں سمجھتے کہ دہشت گرد جو ہیں انہوں نے دوبارہ سے اسکولوں پہ, عدالتوں پہ اور عام شہریوں پہ حملے شروع کر دیے ہیں؟ وقت آ گیا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن اس معاملے پہ اکٹھی ہو. اور آج جو آپ کا خیبر پختونخوا کا امن جرگہ ہے اس نے یہ سفارش کی ہے کہ داخلی سیکورٹی کے لیے تمام جو ذمہ داری ہے پولیس اور CDD کے حوالے کی جائے. کسی بھی ملٹری آپریشن سے قبل صوبائی اسمبلی کو اعتماد میں لیا جائے. انہوں نے ملٹری آپریشن کی مخالفت نہیں کی, وہ کہہ رہے ہیں صوبائی اسمبلی کو اعتماد میں لیں, اور پاک افغان بارڈر کے تمام تاریخی تجارتی راستوں کو فی الفور کھولا جائے, اور مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس جو ہے وہ آئینی مدت کے مطابق بلایا جائے. یہ جو سفارشات ہیں اس پہ عمل درآمد کے لیے مرکز کو اور خیبر پختونخوا کی حکومت کو ایک پیج پہ آنا ہوگا. یقیناً میر صاحب, یہی تو بات ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ اگر مرکز جو کہ بڑا بھائی ہے اور پنجاب صوبوں میں بڑا بھائی ہے, مرکز پنجاب کی طرف تو ہمیشہ دیکھتا ہے کیونکہ پنجابی ہی حکمران وفاق میں رہتے ہیں, اور سندھو صاحب کی پارٹی کا یہ وتیرہ رہا ہے PMLN کا, اور باقی چھوٹے صوبے ہمیشہ محروم رہتے ہیں, وہ بلوچستان ہو, KP کے ہو یا سندھ ہو. بہت اچھا ہوا پرائم منسٹر صاحب نے فون کیا CM کو جو الیکٹ ہوا, عوام کا منتخب نمائندہ ہے, ایک ووٹ بھی عمران خان کے نظریے سے آگے پیچھے نہیں گیا. کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ وہ فیسلیٹیٹ کر کے CM کو ملوا دیتے اور وہ اپنی کیبنٹ ڈسکس کر لیتا؟ آپ کی کیبنٹ کے لیے تو لوگ لندن تک جاتے تھے, اور جب نواز شریف صاحب نے ٹکٹ سینٹ کے میرے بھائیاں ایشو کیے تو انہوں نے کہا جناب آپ تو اشتہاری ہیں, آپ کیسے ٹکٹ ایشو کر سکتے ہیں, آپ نے تو یہ کچھ کیا ہوا ہے. اور اگر آج بھی جو KP کے دہشت گردی کی آگ میں جل رہا ہے, آپ مشترکہ مفادات کونسل کی میٹنگ بلائیں, جو صوبوں کا NFC میں ایوارڈ ہے اس کا اناؤنس کریں, ان کے جو فنڈز ہیں ان کے وسائل کے مطابق وہ ان کو دیں, اور ایک مشترکہ پلان بنائیں. تحریک انصاف بے شک دونوں جگہوں پر اپوزیشن میں ہے, پنجاب میں بھی اور نیشنل اسمبلی میں بھی, لیکن امن کی جہاں بات ہوگی, اس ملک کی ترقی کی جہاں بات ہوگی, دہشت گردوں کے خلاف مضبوط جامع پلان بنانے کی بات ہوگی, ہم ساتھ ہوں گے اور ہمیشہ آپ ساتھ پائیں گے. لیکن اگر آپ چلیں اس نظر سے کہ جناب یہ تو 3 سال سے ان کے ساتھ ظلم بربریت کا جو سلسلہ ہے وہ آگے تک بھی روا رکھنا ہے, اور اس وقت تک جب تک یہ ختم نہیں ہو جاتے
تو ختم کرنے والی تو اللہ کی ذات ہے, کیونکہ حاکمیت تو اللہ کی ہے. پولیٹیکل پارٹیاں اس طرح ختم نہیں ہوتی. میں نے کل سپیچ میں بھی یہ حوالہ دیا, لیکن میری سپیچ کاٹ دی گئی. میر صاحب, ایک آج سے پہلے بھی ایک اس ملک میں پرویز مشرف صاحب کا ٹائم آپ نے دیکھا, میں ضلع ناظم تھا, گورنر ہاؤس میں ضلع ناظموں کو بلایا گیا. ہمارے ایک ضلع ناظم تھے, میں اس پیپلز پارٹی میں تھا, انہوں نے مشرف صاحب کو تجویز دی کہ جناب اب ملک میں 2-2.5 سال ہو گئے ہیں, تو پولیٹیکل رواداری کے لیے, ہم آہنگی کے لیے, سیاسی استحکام کے لیے آپ بے نظیر بھٹو شہید اور نواز شریف صاحب کو آنے دیں. تو مشرف صاحب غصے میں آ گئے, انہوں نے کہا اوور ٹو مائی ڈیڈ باڈی, میرے ہوتے ہوئے نواز شریف اور بے نظیر. میں نے بھی ایک انٹرویو میں جب مشرف صاحب کو یہ سوال کیا کہ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کو پاکستان واپس آنا چاہیے, تو انہوں نے کہا تو آج کہاں گیا مشرف؟ یہی حکمرانوں کے لیے, سیاسی حکمرانوں کے لیے یہی لمحہ فکر امتحان ہے. آج نواز شریف بھی آ گیا اور بے نظیر صاحبہ بھی آئیں. تو آج اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا 7 سال کا پلان ہے, 10 سال کا پلان ہے, ہم نے عدالتیں مضبوط کر دیں, ایک اور طاقتور عہدے کو اور مزید طاقتور بنا دیا, لائف ٹائم اس کو استثناء دے دیا, فلاں 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 کر دیا, تو اللہ کی ذات بڑی ہے, کیونکہ حاکمیت صرف اللہ کی. اچھا, آپ نہیں روک سکتے عوام کو. خلیل طاہر سندھو صاحب, میں نے آپ سے واپس اسی ایشو پہ جاؤں گا کہ اگر آج ایک اچھا میسج آیا ہے خیبر پختونخوا امن جرگے سے, تو کیا یہ مناسب ہے کہ سی ایم KPK کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا جائے اور ان کو اڈیالہ جیل میں ان کے لیڈر سے ملاقات نہ کرنی دی جائے؟ اتنی انہوں نے اچھی باتیں کی ہیں آج, تو اگر آپ کی طرف سے بھی کوئی اچھا جیسچر جائے تو معاملہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے. میں ذاتی طور پہ اگر آپ میری پرسنل بات پوچھتے ہیں تو میں تو ویسے بھی یہ ان ہاتھ کھڑی ہوں کہ کسی کے بھی ہاتھ میں ہو, چاہے رانا ثناء اللہ خان کے ہاتھ میں ہو, چاہے عرفان صدیقی صاحب کے ہاتھ میں یا کسی اور کے ہاتھ میں ہو, میں ان کے خلاف ہوں بیسیکلی فنڈامنٹل رائٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے. بات صرف سمپل اتنی ہے کہ بڑا اچھا میسج آ رہا ہے, لیکن یہ صرف لفظوں تک محدود نہ رہے. آپ جب اسپیکر صاحب نے یا صدر صاحب نے آج ان کو آفر کی ہے, ان کو چاہیے کہ ابھی بیٹھے کوئی 15-20 مطالبات لکھے کہ 5-6 تو مانے جائیں گے, اسٹارٹ تو لے کسی جگہ سے. یہ تو مانتے ہی نہیں ہے, یہ اٹھ کے باہر چلے جاتے ہیں. اور اصل میں ان کا پرابلم یہ نہیں ہے ڈوگر صاحب کا, پرابلم یہ ہے کہ جب یہاں سے مان جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں, وہ آگے سے نہیں, خان صاحب نہیں مانتے ان کی بات کوئی بھی. پر فیصل چودھری کس طرح سے ملاقات کر لیتا ہے ہر ہفتے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ ملاقات کا ٹائم بند ہے, وہ ہر ہفتے گیا ہوتا ہے وہاں پہ, اس کو کون ملواتا ہے؟ باقی جو آپ کے دن مقرر ہیں, بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے ڈوگر صاحب سلمان اکرم رایا صاحب گئے تھے, ان کو تو نہیں ملاقات کرنے دی. سارے ڈائلاگ پہ آئیں نا, وہ تو میں جو پہلی بات آپ کا جواب دے لوں, آئیں ڈائلاگ پہ, مسئلہ ڈائلاگ سے نکلنا ہے. جن سے یہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کرنے ان سے کرنا چاہتے, بلکہ یہ ان کی مخالفت بھی کرتے ہیں. 248 میں اگر ہم نے ان کو مطلب ایک آنرری رینک کہہ دی ہے کہ یاد. اچھا, ایک سوال پیدا ہوتا ہے اگین, سر برا نہیں منانا. نہیں, اسپیکر قومی اسمبلی جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اپوزیشن کے جو ممبرز ہیں ان کی تقریریں سرکاری ٹیلی ویژن پر چلیں. ابھی عامر ڈوگر صاحب نے کہا کہ انہوں نے تقریر کر رہے تھے اور ان کی تقریر جو ہے سینسر ہو گئی. جی سر, میری 22 منٹ کی تقریر تھی, مجھے جو ملی ہے وہ صرف 11 منٹ کی ملی ہے. آج محمود خان اچکزئی سپیچ کر رہے تھے, پورا جس طرح آپ نے احتجاج میں میڈیا بلیک آؤٹ کر دیا, ٹی وی بند, سارا کچھ بند, وائی فائی بند. اچکزئی صاحب کی تقریر نہیں چلی. اچھا, اب سوال میرا آپ سے یہ ہے, صرف یہاں نہیں سر, ایک طرف آپ اتنے بڑی باتیں کرتے ہیں جمہوریت کے ڈائلاگ کی, اچکزئی صاحب کو 74 MNAs نے سگنیچر کر کے اپوزیشن لیڈر کی ریکوزیشن کو آج 20 دن ہو گئے ہیں. اچھا, پارلیمنٹ میں 27ویں ترمیم کرنے جا رہے ہیں اور اپوزیشن لیڈر کی سیٹ خالی ہے. اب سوال ہے یہ کتنا دورہ میں آ رہا ہے کہ ایاز صادق صاحب جو ہیں وہ بڑے اچھے آدمی ہیں, بار بار اپوزیشن کو کہتے ہیں جی کہ میں آپ کی مذاکرات کراتا ہوں حکومت سے. وہ اپوزیشن کی جو تقریریں ہیں وہ تو دکھا نہیں سکتے سرکاری ٹیلی ویژن پہ, تو آپ کے مذاکرات کیسے کرائیں گے جی وہ؟ ارے میں دونوں باتوں کا یک وقت جواب دے دیتا ہوں سائملٹینسلی. ایک تو جو انہوں نے اپوزیشن لیڈر کی بات کی, وہ اسپیکر صاحب کے آفس نے اس کے مسئلے کو حل کرنا ہے. اسی طرح سینیٹ میں چیئرمین سینیٹ نے کرنا ہے. یہ اس میں اسمبلی کا کوئی رولز میں کوئی رول نہیں ہوتا. اسپیکر صاحب کی آفر کی بات ہو رہی ہے نا, اسپیکر صاحب جسٹر دیں. دوسرا میں ذاتی طور پہ تو چاہتا ہوں کہ سینیٹ میں تو کام اس کا ایسا نہیں ہے, جو بھی ممبر اسپیچ کر دیتے, راجہ ناصر عباس صاحب کی تو کر دیتے ان کو. نہیں, وہ نہیں میں کہہ رہا, وہ تو گیلانی صاحب نے کرنا نا جی, اسپیکر اپنا جو چیئرمین آفس ہے, اور یہ ہونا چاہیے. اور باقی تقاریر میں یہ آواز پہ پابندی میں ذاتی طور پہ کہتا ہوں. آپ ایک طرف ڈائلاگ کی کوئی جسچر ہوتے ہیں نا, گورنمنٹ حکومت آگے بڑھتی ہے نا, سی ایم KPK کو ملنے دیں. آج جمعرات آ رہی ہے نا سر, کل ہی جمعرات ہے نا, ہماری 6 لوگوں کی لسٹ کل پولیٹیکل لیڈرشپ کی جا رہی ہے. میں ابھی ان سے میٹنگ کرتا ہوں کہ جناب
آج جو اسپیکر صاحب کی آفر ہے وہ عمران خان صاحب تک پہنچائیں. ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کہیں کہ ڈائلاگ سٹارٹ کر دیں. تو یہ ایک پورا ایک پلان ہے عمران خان صاحب کو ہم سے کہ بالکل بڑی اچھی بات کی ہے جی. ابھی کر لیں. ڈوگر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق صاحب اپوزیشن لیڈر کے طور پہ محمود خان اچکزئی صاحب کا جو نام ہے اس کو اپروو کر دیتے ہیں, نوٹیفائی کر دیتے ہیں, تو ڈوگر صاحب کہہ رہے ہیں جی میں عمران خان صاحب کو پیغام بھیجوں گا کہ کل 6 لوگوں کی ملاقات ہے. 6 لوگوں کی ملاقات ہے, ان کے ذریعے میں پیغام بھیجوں گا جی کہ مذاکرات کریں. جی سر, وہاں سے بڑی جواب آ جائے گا. اچھی آفر آ گئی جی. ایاز صادق صاحب اگر آپ سن رہے ہیں تو یہ بات جو ہے کہیں اوپر پہنچا دیں. ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملیں. جی کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. آج جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے 27ویں ترمیم کی منظوری کے بعد قومی اسمبلی میں جو تقریر کی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ تقریر ہے. اپنا خلیل طاہر سندھو صاحب, اس تقریر سے کچھ لوگ یہ تاثر لے رہے ہیں کہ شاید اب افغانستان کو جو منہ توڑ جواب دینے کا انہوں نے ذکر کیا ہے تو اب افغانستان کے خلاف کو بہت بڑی کارروائی ہونے لگی ہے. حامد میر صاحب, ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے اصل میں یہ جو چاہتے ہیں نا جی کہ جس طرح انہوں نے اس وقت کیا تھا کہ انہوں نے اپنی بنائی ہوئی ہے, اپنا اسلام کا جو انہوں نے تصور پیش کرتے ہیں وہ ادھر بھی اسی طرح سے کریں جس طرح سے بھی ہے. حالانکہ اسلام کا دین کا تصور یہ نہیں, دین میں تو کبھی نہ جبر ہے اور نہ ہی مطلب کسی جگہ پہ ہے کہ آپ انسانوں کو قتل کریں. وہ ہو نہیں سکتا. ایک تو پاکستان کی عوام, دوسرا پاکستان کی فوج بڑی مضبوط ہے. ادھر چونکہ فوج نہیں بلکہ فوج ان کا ساتھ دے رہی تھی, تو ظاہر ہر عمل کا جو ایکشن ہے اس کا ری ایکشن تو ہوگا, ڈیفینیٹ ہوگا. اور جس طریقے سے یہ ساری کارروائی انہیں سے جا کے مل رہی ہیں, خیبر پختون لے لے, خیبر مل پہ لے لے, یا باقی آج کا جو دیکھ لے. اور ابھی ذریعہ فیلڈ مارشل نے 8 گنا بڑے ملک کو, ساری قوم نے بلکہ پی ٹی آئی نے بھی ساتھ شامل تھے, شکست دی ہے. تو اس کا بھی جواب ڈیفینیٹ جائے گا. اور یہ مطلب یہ بات یہاں پہ نہیں رکی کیونکہ ڈائلے کرنے کی بڑی کوشش کی گئی ہے. اب وہ بھی مایوس ہو گئے جو ڈائلے کروا رہے تھے. تو یہ آج کی یہ دونوں کارروائیاں جو کل کی ہوئی ہیں اس کے بعد اللہ خیر کرے, لیکن ڈیفینیٹ جواب اور کرارا جواب ملے گا ان کو. ڈوگر صاحب, اگر افغانستان کے خلاف کوئی جوابی کارروائی ہوتی ہے تو تحریک انصاف اس کی حمایت کرے گی؟ دیکھیں, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ افغانستان میں دشمن کی آماج گاہیں ہیں اور چھوٹے چھوٹے ٹروپس ہیں بنے ہوئے ہیں جن کو انڈیا, اسرائیل, پاکستان دشمن ملک جو ہیں وہ سپورٹ کرتے ہیں. ان کی لاجسٹک سپورٹ ہوتی ہے, وہ وہاں سے آتے ہیں اور پھر یہاں حملے کرتے ہیں. یہاں سے پھر جب ان کو مارا جاتا ہے پھر پیچھے بھاگتے ہیں اور پھر وہیں ان کو جگہ ملتی ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں. کئی بار ہم نے افغانی بھائیوں کو کہا, حکومت نے کہا, انٹیلیجنس شیئرنگ ہوئی, سب کچھ ہوا, لیکن افغان حکومت ناکام ہے ان دہشت گردوں کو روکنے کے لیے جو پاکستان پر حملے کر رہے ہیں. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے دیکھیں ہمارا افغان بھائی ہے, 40 سال ہم نے ان کو پالا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمیں برائی ان کی طرف سے ملی ہے, کبھی اچھائی نہیں ملی. آج بھی افغانستان, پاکستان, ایران کے حکمرانوں کو بڑی فہم و فراست کے ساتھ, بڑے تدبر کے ساتھ بیٹھ کر یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر یہ جنگ خدا نخواستہ لگ گئی تو یہ جنگ پھر بہت دور تک چلی جائے گی. ہم اس کے حق میں نہیں ہیں, لیکن اگر کرنا پڑا تو پھر ضرور کرنا پڑے گا. اپنے ملک کے دفاع کے لیے تو تحریک انصاف ہو, عامر ڈوگر ہو, کوئی چیز عزیز نہیں ہے نا جی. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ دہشت گردی وہیں سے ہوتی ہے اور وہیں سے وہ آتے ہیں, حملہ کر کر پھر چلے جاتے ہیں. اور ہماری فورسز, ہماری کے پی کے کی پولیس, ہمارے جوان, 90,000 سے زیادہ لوگ دہشت گردی کا نشانہ بنے ہیں اور آج بھی شکار ہیں. لیکن اب اس میں نقصان کیا ہوتا ہے, جب ہمارا آپریشن شروع ہوتا ہے تو کولیٹرل ڈیمیج میں عام معصوم شہری, بچے, خواتین, ان کے املاک, مال مویشی بھی. یہ بات آپ کی بالکل جائز ہے کہ جو کولیٹرل ڈیمیج ہے اس کا خیال کرنا چاہیے. لیکن خلیل طاہر سندھو صاحب, یہ جو آج سہیل آفریدی صاحب نے ایک تقریر کی اور ابھی عامر ڈوگر صاحب جو باتیں کر رہے ہیں, یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں جی اگر پاکستان جو ہے وہ افغانستان کے خلاف کوئی جوابی کارروائی کرتا ہے تو ہم جو ہے وہ ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں اپنی. اس کے بعد اور کیا چاہیے آپ کو؟ آپ جو ہے وہ کوئی ایسا قدم اٹھائیں, کوئی ایسا گڈ ول جیسچر دیں تحریک انصاف کو کہ ان کے پاس بھاگنے کا راستہ ہی نہ ہو. سر ہم تو آج بھی اسپیکر صاحب نے کہا, پرائم منسٹر صاحب نے کہا, بلاول صاحب نے ان سے کہا. نہیں, لیکن اگر آپ ڈائلیگ پہ کیوں نہیں آتے؟ سر ہم ڈائلیگ کریں نا, تو آپ بھی ایک میٹنگ کروا دیں. سر ہم ڈائلاگ پر آتے ہیں. کل 6 لوگ, ہمارے پولیٹیکل میٹنگ کا کل دن ہے, 6 لوگ جا رہے ہیں. میں ان کو یہ میسج دیتا ہوں, خان صاحب سے یہ کل ملاقات الاؤ کر دیں, ہم ان کے بعد پیغام لے کر آ جائیں گے اور کوئی اچھا ہی پیغام آئے گا.
اصل میں ان کا 50% کام ہوا ہے دیکھیں نا کہ جن سے یہ ڈائلاگ کرنا چاہتے وہ ان سے نہیں کرنا چاہتے, یہ مانتے وہ نہیں اب مانتے. یہ تو نہیں اب ہم تو آپ سے بات کر رہے ہیں. تو آپ دیں نا اسپیکر صاحب کو پازیٹیو. ڈوگر صاحب میں آپ کو میں پوری قوم نہیں, لیکن دیکھیں نا اسپیکر صاحب جو ہیں کیا ان کو کیا وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ عامر ڈوگر صاحب کو یہ ضمانت دیں کہ یار آئندہ سے تمہاری جو سپیچ ہے وہ سینسر نہیں ہوگی؟ ہاں بالکل ہیں اس پوزیشن میں 100%. ہی از اے فیسیلیٹیٹر. چلو جی کل پھر آپ جا کے ذرا ان سے بات کر لیں اور پھر تھوڑا سا مجھے میں بھی ان کے ساتھ چلا جاؤں. چلیں جی آپ صاحب کہہ رہے ہیں تو ان کی بات مان لیتے ہیں میرے بھائی ان ہیں, کا دل رکھنے کے لیے, لیکن ایسا ہے نہیں. میں نہیں ہے. چلو آج چلیں آپ سر گھوڑا بھی ہے, میدان بھی ہے, آپ خوش گمانی کریں نا. سر خوش گمانی ہے, امید پر دنیا کا سر گھوڑا بھی ہے, آپ خوش گمانی نہ کریں, آپ یقین دہانی آج کریں. حکومت نے اعلان کیا نا چیئر پر بیٹھ کر اور بلند و باغ دعوے کیے ہیں. کل یہ ہماری پولیٹیکل جو ہمارا سلاٹ ہے 6 لوگ جائیں گے, ان کو ملنے کی اجازت دے دیں. آج یہ پیغام حکومت کا خان صاحب تک پیغام ہی جائے گا نا, ہمارا ملاقات ہوگی تو ان تک آئے گا نا. کل جانے دیں, پتہ لگ جائے گا ان کے جسچر کا. چلیں بالکل ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ عامر ڈوگر صاحب اور سندھو صاحب, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور اچھا پیغام جو ہے وہ خیبر پختونخوا امن جرگے سے سہیل آفریدی صاحب اور جنید اکبر صاحب جو ہیں وہ دے سکتے ہیں کہ ہم اپنی سیکورٹی فورسز کے ساتھ, اپنی قربانیاں دینے والے جوانوں کے ساتھ کھڑے ہیں. اور اگر ایک اچھا پیغام یہاں پہ عامر ڈوگر صاحب دے سکتے ہیں کہ اگر اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی کا نوٹیفیکیشن ہو جاتا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں جی کل ہی ہم عمران خان صاحب کو میسج بھیجیں گے جی کہ یہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کریں. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, اگر نیتیں اچھی ہوں تو اچھا رزلٹ بھی نکل سکتا ہے. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.